السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے اب اپنی قرآن پاک کی تیسری صورت ہے سورہ آل عمران کو اوپن کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ فاتحہ بقرہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہیں ہم سورۃ آل عمران پہ۔ اب جلدی سے ہم سورۃ آل عمران اوپن کر لیتے ہیں جی۔ تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو میں نے آپ کو اپنے پہلے لیسن میں بتایا تھا کہ سورۃ آل عمران یہ مدنی ہے اور اس کی 200 آیات اور 20 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیں آپ، یہاں سے الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا، الف لام میم یہاں سے۔ تو آیت نمبر 7 سے ہمارا آج کا لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ سورت کیا جو جہاں سے سورت سٹارٹ ہو رہی ہے الف لام میم سے، اگر وہاں سے دیکھیں تو وہاں سے ہماری 7ویں لائن بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں لائن سے ہمارا آج کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ چھٹی لائن 7ویں لائن سے جی، 7ویں سے هو الذی یہاں سے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، آیات محکمات یعنی وہ محکم ہیں، ان کے معنی واضح ہیں، ہن ام الکتاب وہ اصل ہیں کتاب کی، وَأُخَرُ اور دوسری ہیں متشابہات، دوسری ہیں متشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ محکمات وہ ہیں ان کے معنی واضح ہیں اور وہ اصل ہیں کتاب کی، ٹھیک ہے، جن کے معنی معلوم ہے۔ اور وَأُخَرُ اور دوسری ہیں متشابہات، یعنی جو متشابہ ہیں، جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں یا معین نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سو وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغ کجی ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیروی کرتے ہیں، وہ پیچھے آتے ہیں، ما تشابہ منہ ما تشابہ جو متشابہات ہیں، منہ ابتغاء گمراہی پھیلانے کی غرض سے، تلاش کرتے ہوئے اس سے گمراہی، ابتغاء الفتنۃ فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرتے ہوئے تأویلہ مطلب معلوم کرنے کے لیے، اور جو ہے وابتغاء اور تلاش کرتے ہیں اس کا مطلب، یعنی کہ مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، منہ ابتغاء الفتنۃ اور وہ تلاش کرتے ہیں اس سے گمراہی اور فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرتے ہیں اس سے اس کی تعویل، اس کی معنی کہ اس کا معنی معلوم کیا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے تو بتایا ہی نہیں ہے۔ وما یعلم اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، اور نہیں کوئی جانتا تأویلہ اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کی تعویل، الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے سوا ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم اور والراسخون اور مضبوط علم والے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بھی
ہم ایمان لائیں اس پر، کل سب کا سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے اترا ہے، یعنی کہ جو علم میں راسخ ہیں، والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، جو پختہ ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، پکا علم اور ایمان رکھنے والے ہیں، وہ چاہے محکم آیات ہوں، چاہے متشابہ آیات ہوں، وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، اور وہی سمجھتے ہیں اس کو جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو پچھلی آیات میں تو توحید باری تعالیٰ کا ثابت کرنا تھا، اب اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے۔ واقعی اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ نجران کے کچھ نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دعوے پر اللہ تعالیٰ کی صفات حیات دائمہ، قدرت کاملہ، علم محیط اور قدرت تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقدمات نصارہ کو تسلیم کرنا پڑے۔ جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تثلیث کے عقیدت کا بطلان بھی ثابت ہو گیا۔ ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کیے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے، کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکت الہیہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں جن کی حقیقت عوام پر مطلع نہیں ہو سکتی۔ عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑھنا بھی جو ہے ٹھیک نہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش اور خود و خرید کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں ایک حصہ وہ ہیں کہ جن میں متشابہ آیات ہیں کہ جن کے معنی کسی کو معلوم نہیں، اور دوسری محکم ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے معنی بھی بتایا ہے اور واضح ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہی ان الفاظ کو ہی ام الکتاب کہا گیا ہے۔ ام الکتاب مطلب کہ کتاب کی، قرآن پاک کی اصل کہا گیا ہے۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر ایک عام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکمات اور دوسری کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معنی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہو ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا، جس کے مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معنی اور مفاہیم اشتباہ اور التباس سے پاک ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کی آیات ہیں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے، اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے، جو معنی اس کے خلاف پڑھیں ان کی قطعاً نفی کی جائے، اور متکلم کی مراد وہی سمجھے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو، اور کوئی ایسی تعویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول
مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔ مثلاً قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، کہ وہ اور کچھ نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن پر ہم نے انعام کیا، کہ جن پر اللہ پاک نے انعام کیا۔ ایسی ہی دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، خلقہ، پیدا کیا ان کو، من تراب، مٹی سے، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یا اللہ کے نزدیک اس طرح ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام، کہ جس طرح اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے، جن کے معنی واضح ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے معنی، جیسے کہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، عیسائیوں کی تردید کر دی کہ جو اللہ مان بیٹھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب صرف کلمات اللہ اور روح من وغیرہ متشابہات کو لے دونے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواتر بیانات کے جو ہے منافی ہوں، تو یہ اس کی کجی اور جو ہے اس کے غلط معنی ہے، کیونکہ متشابہات کی اصل مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصہ پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ تان کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حق برحق کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معنی پر مطلع نہیں فرمایا۔ در حقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے۔ اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج کرید میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق معنی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہوں تو ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے، اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو دیں اور کشت و خون کرنے لگے، دوسرے یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمہ کے ذریعہ ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں یعنی متشابہات اور ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ اور آگے آیت آتی ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور وہ راسخ علم میں کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اس پر۔ راسخون فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن و سنت کی اسی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والراسخون فی العلم اہل سنت والجماعت ہیں انشاءاللہ تعالی، جو قرآن و سنت کی اسی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سلف صالحین رحمہم اللہ اور جماع امت سے منقول ہو، اور قرآنی تعلیمات کا محور و مرکز محکمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات کے جو معنی ہیں ان کے فہم و ادراک سے باہر ہیں اور جو ہیں ان میں نہیں پڑتے۔
اب جو اللہ پاک نے محکم معنی بتا دیے، واضح بتا دیے، جس کی تشریح کر دی کہ جسے ہمیں بتا دیا نماز کا حکم کی اور زکوٰۃ کا، اور جو احکام بتا دیے، محکم بتا دیے، تو ان کو ہمیں ایمان لانا چاہیے، ان پہ ہمیں الکتاب، اسی کو الکتاب اصل کتاب کہا گیا ہے، اسی پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے جو الفاظ ہیں جیسے کہ متشابہات، جیسے کہ الف لام میم اور طٰہٰ اور یاسین، جن کے متشابہ ہیں الفاظ، ہمیں جو ان کے معنی نہیں بتائے، ہمیں ان معنی کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حق سچ بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔